رب زدني علما رب زدني علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، امت مسلمہ کے نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین ملت اسلامیہ، خطبہ مسونہ کے بعد سورہ انعام کی 152 نمبر آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے 4 احکامات کا ذکر فرمایا ہے. گزشتہ جمعہ کے خطبے میں اس سے پہلے والی آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ 5 چیزیں حرام، اور اس آیت کریمہ کے اندر 4 کا ذکر کیا ہے. آج کے اس جمعہ کے خطبے میں انہی 4 چیزوں کے متعلق مختصر سی وضاحت میں آپ حضرات کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حق اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حاضرین گرامی، خطبہ مسونہ کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، اس کا آسان سا ترجمہ یہ ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. تم یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ مگر مستحسن طریقے سے، یعنی بھلائی کی نیت سے، یہاں تک کہ وہ سن رشد کو پہنچ جائے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور انصاف کے ساتھ
ناپ اور تول کو پورا کرو. لا نکلف نفسا الا وسعها, ہم کسی شخص کو, کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتے ہیں. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى, اور جب تم بولو, کوئی بات کہو تو انصاف کے ساتھ بولو, خواہ وہ تمہارا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا, اور اللہ رب العالمین کے عہد کو, اللہ تعالی سے جو تم نے وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرو. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, اس کی اللہ رب العالمین تمہیں تاکیدی حکم کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اس آیت کریمہ کے اندر سب سے پہلی چیز جس کا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ. لیکن اس سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یتیم کہتے کسے ہیں اور یہ یتیمیت کب تک رہتی ہے. تو بچپن میں جس بچے کے والد کا انتقال ہو جائے تو اسے یتیم کہا جاتا ہے, اور یہ یتیمیت صرف بلوغت تک رہتی ہے. یعنی بلوغت کے بعد بچہ پھر یتیم نہیں رہ جاتا ہے, اس کی یتیمیت ختم ہو جاتی ہے. لیکن جس بچے کے بچپن میں ماں اور باپ دونوں انتقال کر جائیں انہیں عربی زبان میں لقیم کہا جاتا ہے. لام قا یا میم, یعنی جس کے والد کا انتقال ہو جائے تو اسے یتیم کہتے, اور جس کے ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو جائے تو اسے لقیم کہتے ہیں, لام قا یا میم. اور جس کے والد کا نہیں بلکہ جس کے ماں کا صرف انتقال ہو جائے بچپن میں تو اسے عجی کہا جاتا ہے, عین جیم یا. تو یہ بات تو انسانوں کے لیے, لیکن جانوروں میں, چوپایوں میں جس کی ماں کا انتقال ہو جائے, مادہ کا جب انتقال ہو جائے, یعنی جس بچے کی ماں کا انتقال ہو جائے تو اسے یتیم کہا جاتا ہے. اسی طرح سے پرندوں میں نر اور مادہ جب دونوں کا انتقال ہو جائے بچپن میں, یعنی ماں باپ, جس پرندے کے ماں اور باپ اس کے بچپن میں دونوں فوت ہو جائیں تو انہیں یتیم کہا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس میں یتیم کے تعلق سے بیان فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, تم یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ مگر مستحسن طریقے سے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بچہ یتیم ہے اور اس کی کفالت کی ذمہ داری آپ کی ہے تو اب آپ اس کے مال کو آپ ناجائز طریقے سے نہ استعمال کریں, نیک نیتی کے ساتھ اس کا مال اپنے پاس رکھیں, اس میں بھائی کاروبار میں لگائیں, بڑھوتری کرنے کی کوشش کریں. ایسا نہ ہو کہ نیت خراب ہو, آپ اس کے مال کو ناجائز استعمال کر لیں, اپنے مفاد کے لیے, اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں اور اس کا نقصان ہو. یعنی یتیم کے مال کے قریب یا یتیم کے مال کو آپ اپنے پاس اسی نیت سے رکھیں کہ آپ کی نیت ٹھیک ہو, خیر کا ارادہ ہو, یتیم کے ساتھ بھلائی کا ارادہ ہو, نیک نیتی کے ساتھ. حتی یبلغ اشدہ, یہاں تک کہ وہ سن رشد کو پہنچ جائے, یعنی بالغ ہو جائے اور بلوغت کے ساتھ ساتھ اس کو سوجھ بوجھ بھی حاصل ہو جائے, یعنی وہ اپنے فیصلے کی طاقت رکھنے لگا ہو, سمجھ بوجھ اس کے اندر آ جائے, یعنی سن رشد کو پہنچ جائے. تو اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ یتیم کے مال کو اس کے حوالے کر دیں, آپ اس کے سپرد کر دیں. لیکن جب تک وہ یتیم ہے, سن رشد کو نہیں پہنچ رہا ہے, وہ اس بات کی تمیز نہیں کر پا رہا ہے کہ اس کا مال ضائع ہو جائے گا, وہ اپنے مال کی حفاظت کرنے کی اگر وہ طاقت نہیں رکھتا ہے, اس کے اندر شعور نہیں ہے, تب تک آپ اپنے پاس رکھیں. لیکن جب سن رشد کو پہنچ جائے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے, اور بہت سی آیتیں ہیں کہ آپ اس کے مال کو واپس کر دیجئے اور گواہ بھی بنا لیجئے. حاضرین کرام, ایک دوسری آیت کے اندر
اللہ رب العالمین نے اس طرح بیان فرمایا سورہ نساء کے اندر وَآتُوا الْمَالَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، یتیموں کے مال کو آپ واپس کر دیں، یتیموں کے مال کو انہیں آپ دے دیں. کب دینا ہے؟ سن رشد کے بعد دینا ہے. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، خبیث مال کو یعنی حرام مال کو آپ حلال مال کے ذریعہ بدل لیں. یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے یتیم کا بھی مال حلال ہے اور آپ کا بھی مال حلال ہے، لیکن آپ یتیم کے اچھے مال کو اپنے پاس رکھ لیں اور گنتی پورا کرنے کے لیے کہ بھائی 1 کنٹل اس کا غلہ میرے پاس تھا تو 1 کنٹل میں اپنے پاس سے دے دیتا ہوں، ردی قسم کا، غلط قسم کا، تو آپ تو اپنا حلال مال دے رہے ہیں، لیکن یتیم کا وہ مال جو حقیقت میں طیب ہے، پاکیزہ ہے، حلال ہے، لیکن آپ کی بددیانتی نے یعنی دیانت داری اس کے اندر نہیں تھی، امانت داری نہیں تھی، خبیث ارادے کی نیت سے تاکہ اچھا مال اپنا حاصل کر لیں آپ اس سے بدل لیتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے منع فرمایا کہ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، کہ آپ خراب مال کو پاکیزہ مال کے ذریعہ آپ نہ بدل لیں. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مالوں کو، یتیموں کے مالوں کو اپنے مالوں میں ملا کر مت کھا جاؤ. یعنی آپ ان کا مال ہڑپنے کے لیے، آپ اس پہ قبضہ جمانے کے لیے، اس کو کھانے کے لیے، اپنے استعمال میں لانے کے لیے آپ سوچیں کہ لاؤ یتیموں کے مال کو جس کی کفالت کی ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے مال کے ساتھ ملا لیتے ہیں اور ایک ساتھ اسے استعمال کرتے ہیں. اس سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا. ہاں قرآن مجید میں اس بات کی اجازت دی گئی ہے، اللہ رب العالمین نے اجازت دی ہے کہ اگر نیت ٹھیک ہے کہ آپ اپنے مال کے ساتھ اس کے مال کو بھی کاروبار میں لگاتے ہیں، جس طرح سے اپنے مال کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے یتیم کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اس کے مال میں اضافہ کرنے کے لیے، اس کو ترقی دینے کے لیے اگر اس کے مال کو اپنے مالوں کے ساتھ ملاتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ تو قابل تحسین عمل ہے. لیکن صرف کھانے کے لیے ایک ساتھ ملا لیں اور اس کا مال ہم ہڑپ کر جائیں، کھا جائیں، تو اس سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ. إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. اور سورہ نساء کی آیت نمبر 10 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا چونکہ یتیم جو ہے یا اسی طرح سے عورت یہ معاشرے کی کمزور ترین لوگوں میں سے ہے. یتیم معاشرے کا ایک کمزور فرد ہوتا ہے، اس لیے خاص تاکید اللہ رب العالمین نے کیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی طرح کی ظلم، کسی طرح کی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اس کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے. اور سخت وعید سنائی ہے کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ جو لوگ یتیموں کے مالوں کو ظلمن کھا لیتے ہیں، ہڑپ کر کے، اس پر زیادتی کر کے، ظلم کر کے جو ایک یتیم کے مال کو کھا لیتے ہیں، تو یہ نہ سمجھے کہ ہم اپنا پیٹ بھر رہے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس پر باس پرس نہیں ہوگی، اللہ رب العالمین کا مواخذہ نہیں ہوگا. حقیقت میں وہ کوئی مال نہیں ہے. انما یأکلون فی بطونہم نارا، حقیقت میں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. یعنی یتیم کا مال، اب اس کے ذریعہ کچھ بھی آپ کھاتے ہیں، کچھ بھی آپ پہنتے ہیں، کچھ بھی استعمال کرتے ہیں اس کے مال کو ناجائز لے کر کے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ ایسے لوگ حقیقت میں وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رہے ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ اگر پیٹ میں تھوڑی سی گیس بن جائے چند منٹ کے لیے، آدمی تو قرار نہیں آتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، دماغ کام نہیں کرتا ہے، الجھن میں رہتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ پوری زندگی بیکار ہو گئی ہے. تھوڑے سے وقت کے لیے اگر ایک معمولی سی گیس بن جائے اور بتائیے پوری پیٹ کے اندر وہ آگ ہی بھر رہا ہے، اور قیامت کے دن تو اس کا کیا انجام ہوگا، کیا حالت ہوگی. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ایسے لوگ جو یتیموں کے مالوں کو ناحق کھا جاتے ہیں، ایسے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے. بلکہ ایمان کے لیے معلوم ہے
کہ 6 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے مومن ہونے کے لیے, مسلمان ہونے کے لیے 6 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے, اور انہی 6 میں سے ایک قیامت کا دن بھی ہے کہ قیامت کے دن پر ایمان لانا ضروری ہے. لیکن جو لوگ یتیموں پر ظلم کرتے ہیں, یتیموں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, ان کی تکریم نہیں کرتے ہیں, ان کو دھتکارتے ہیں, کمتر, ذلیل اور رسوا سمجھتے ہیں, ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا حقیقت میں ایسے لوگ آخرت کے دن پر اور قیامت کے دن پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. اللہ رب العالمین نے سورہ ماعون کے اندر, جس کو ارائیت الذی یکذب بالدین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے, اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ارائیت الذی یکذب بالدین, کہ نبی آپ کو معلوم ہے, آپ کو معلوم ہے, آپ نے دیکھا ایسے شخص کو جو قیامت کے دن کو, جو آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے, یعنی ایسا شخص آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتا ہے, اس کو جانتے ہیں, اس کے بارے میں آپ کو علم ہے, ایسے شخص کو آپ نے دیکھا ہے. اور تو آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ کون ہے جسے آخرت کے دن پر ایمان نہیں ہے, اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اپنے کیے ہوئے اعمال کے حساب و کتاب دینے پر ایمان نہیں ہے, وہ کون سا شخص ہے؟ فذلک الذی یدع الیتیم, تو یہ وہی شخص ہے جو یتیم کو دھکے مارتا ہے, یتیم کو دھتکارتا ہے, اس کو ذلیل و رسوا کرتا ہے. وہ ایسا شخص ہے جسے قیامت کے دن پر ایمان نہیں. ولا یحض علی طعام المسکین, اور مسکینوں کو, محتاجوں کو کھانا کھلانے پر ابھارتا نہیں ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ ضحیٰ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اور آپ کی یتیمیت کی زندگی کو آپ کو یاد دلایا کہ اے نبی الم یجدک یتیما فآویٰ, اے نبی کیا آپ کو اللہ رب العالمین نے, اللہ تعالیٰ نے کیا تمہیں یتیم نہیں پایا تھا؟ یعنی رحم مادر ہی میں تھے تبھی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. کیا اللہ رب العالمین نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ فآویٰ, تو آپ کو جگہ دی, اور ووجدک ضالا فہدیٰ, اور آپ کو راستے سے ناواقف پایا, راہ راست کا متلاشی پایا, حق کا تلاش کرنے والا پایا. آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے غار حرا میں جا کر کے حق کی تلاش میں اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ووجدک ضالا فہدیٰ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق کا متلاشی پایا اور راستے سے ناواقف پایا. فہدیٰ, تو راستہ اللہ رب العالمین نے آپ کو دکھلا دیا. ووجدک عائلا فاغنیٰ, اور آپ کو تنگ دست پایا تو اللہ رب العالمین نے آپ کو غنی بنا دیا, بے نیاز بنا دیا. فاما الیتیم فلا تقہر, تو اے نبی آپ یتیموں پر ظلم نہ کریں. آپ یتیموں پر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یتیم تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا اندیشہ قطعاً نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری امت کے لیے اور قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے اتنے شفیق, مہربان اور رحم دل تھے, تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, آپ کی ذات گرامی سے کسی کے اوپر ظلم ہو, کسی کے اوپر زیادتی ہو, کسی کی آپ حق تلفی کرے, کسی پر آپ جو ہے قہر ڈھائیں, ایسا ممکن نہیں تھا, اس بات کا اندیشہ نہیں تھا. در حقیقت امت محمدیہ کو یہ تعلیم دینا ہے اپنے نبی کو مخاطب کر کے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, تو اے نبی آپ یتیموں پر ظلم نہ کریں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اور مانگنے والے پر کوئی جھڑکے نہیں. حاضرین گرامی, ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہم انی احرج حق الضعیفین الیتیم والمرأة, کہ اللہ میں دو کمزوروں کی حق تلفی کو حرام قرار دیتا ہوں. یعنی معاشرے کے اندر جو دو کمزور لوگ ہیں, اور وہ کون ہیں؟ الیتیم والمرأة, یتیم اور عورت. یعنی حقیقت میں یہ اور بات ہے کہ کبھی کبھی کسی خاتون کی طرف سے کسی مرد پر زیادتی ہو جاتی ہے تو یہ شاذ و نادر ہے. حقیقت میں عورت کمزور ہے, یتیم معاشرے کے اندر کمزور ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میں دو کمزوروں کی حق تلفی کو حرام قرار دیتا ہوں, یتیم اور عورت. اسی طرح سے ایک لمبی حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اجتنبوا السبع الموبقات، کہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزیں، یعنی 7 ایسی چیزیں جو لوگوں کو ہلاک کر دینے والی ہے، برباد کر دینے والی ہے، دنیا میں بھی وہ ہلاکت کا سبب ہے اور آخرت میں بھی ہلاکت کا سبب ہے، ایسی چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بچو۔ اور تو صحابہ کرام نے پوچھا وما ہن یا رسول اللہ، وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والسحر جادو، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، ناحق اس نفس کو قتل کرنا جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، وَأَكْلُ الرِّبَا سود کھانا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھانا، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ اور لڑائی کے دن میدان کارزار سے پیٹھ دکھا کر کے بھاگ جانا، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ اور پاک دامن بھولی بھالی عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا۔ یعنی یہ 7 چیزیں جو انسان کے لیے ہلاکت کا باعث ہے، تباہی کا باعث ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور انہی 7 چیزوں میں سے ایک چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ یتیم کے مال کو ناجائز طریقے سے ہڑپ لیا جائے، اسے کھایا جائے، ناجائز طریقے سے اپنے استعمال میں لیا جائے۔ جہاں اللہ رب العالمین نے یتیم کی ساتھ ظلم و زیادتی پر وعید سنائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاکت کی وعید سنائی ہے، بربادی کی وعید سنائی ہے، وہی ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری بھی سنائی ہے جو لوگ یتیموں کی خبرگیری کرتے ہیں، یتیموں کی کفالت کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، ان کی حق تلفی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہکذا واشار بالسبابۃ والاسطی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبابہ اور اس انگلی کو جو بیچ والی انگلی ہے اس سے پہلے والی جو انگلی ہے اس کو سبابہ بھی کہتے ہیں اور سباحہ بھی کہتے ہیں۔ سبابہ مانے برا بھلا کہنے والی، یعنی گالی گلوچ بکنے والی۔ تو چونکہ کسی کو برا بھلا کہا جاتا ہے تب بھی اسی انگلی سے اشارہ کیا جاتا ہے، اور جو ہے تسبیح وغیرہ بیان کی جاتی ہے تو بھی اس انگلی سے کی جاتی ہے، تو اسے سباحہ بھی کہتے ہیں اور سبابہ بھی کہتے ہیں۔ تو اس سبابہ اور استا یہ بیچ والی انگلی ہے، دونوں انگلیوں کو ایک ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے فرمایا کہ انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہکذا، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، ان کی خبرگیری کرنے والا ایسے ہی جنت میں ہوں گے جیسے کہ یہ دونوں انگلیاں ہیں، وہ فرج بینہما شیئا، اور دونوں کے درمیان تھوڑی سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفریق کی۔ یعنی آپ بتائیے ان دونوں انگلیوں کے درمیان اگر آپ تھوڑی سی تفریق کر لیں تو کتنا فاصلہ رہتا ہے، یعنی یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے انتہائی قریب ہے، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے، بیچ میں کوئی تیسری چیز نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح دی ہے اور فرمایا ہے کہ میرے ساتھ وہ شخص جنت میں ہوگا جو یتیموں کی خبرگیری کرتا ہے، ان کی کفالت کرتا ہے۔ تو پہلی چیز جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا وہ یہ ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ۔ اور دوسری چیز انصاف کے ساتھ ناپ اور تول کو پورا کرو۔ حاضرین گرامی، یہ وبا، یہ بیماری بڑی عام ہے کہ ہم اور آپ جب کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ کم دے، اور جب لینا ہوتا ہے تو زیادہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ناپ اور تول کو پورا کرو انصاف کے ساتھ، یعنی جب کسی کو کوئی چیز آپ دے رہے ہوں، چاہے ناپ کر دے رہے ہوں یا تول کے دے رہے ہوں یا پیمائش کر کے دے رہے ہوں، ناپنے تولنے اور اس کے علاوہ جتنے بھی آلے ہیں لین دین کے، کسی بھی ذریعہ سے کوئی چیز لین دین کرتے ہیں تو کمی بیشی کرنا یہ حرام ہے، اس سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے۔ اور ایک سورہ مطففین کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ویل للمطففین، ہلاکت و بربادی ہے، ویل ہے جہنم، ویل جہنم کی ایک وادی ہے، اس کے معنی ہلاکت و بربادی بھی ہے، تو جہنم کی وادی ہے ویل، ہلاکت و بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کر دیتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔
الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لے لیتے ہیں، اور وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیکن جب ان کی باری آتی ہے کسی کو ناپ کر دینے کی یا تول کر دینے کی، وزن کر کے دینے کی، یخسرون، تو ایسے لوگ کم کر دیتے ہیں۔ آپ جائیے کہیں آپ تیل خرید رہے ہیں، کہیں آپ اور کوئی چیز خرید رہے ہیں، بہت سی جگہوں پہ بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں کہ لوگوں کا ایمان، جبکہ آپ 1 کلو میں کتنا کم سے زیادہ کم کر لے گا، 100 گرام کر لے گا، 50 گرام کر لے گا، کم بہت معمولی سا، اور اسی چکر میں پورا کا پورا کاروبار سب حرام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے سخت وعید ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 برائیاں ایسی ہیں کہ وہ برائیاں اگر کسی کے اندر پائی جاتی ہیں تو آخرت تو جانے دنیا میں بھی اللہ رب العالمین اس کا عذاب دے دیتا ہے۔ اور انہی 5 برائیوں میں سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک یہ ہے کہ وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمُؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، کہ جب لوگ ناپ اور تول میں کمی کرنے لگتے ہیں تو قید سالی کے شکار ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین سوکھا بھیج دیتا ہے، قید سالی پڑ جاتی ہے، وَشِدَّةِ الْمُؤُونَةِ، اور گرانی بڑھ جاتی ہے، مہنگائی بڑھ جاتی ہے، چاہے جنگ کی وجہ سے ہو، چاہے قید سالی کی وجہ سے ہو، یا اور دوسرے اسباب کی وجہ سے ہو، اللہ رب العالمین مہنگائی کو بھی بڑھا دیتا ہے، گرانی بہت بڑھ جاتی ہے، سامان مہنگے ہو جاتے ہیں، جس کا ہم اور آپ مشاہدہ کرتے ہیں، وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، اور بادشاہوں کا ان پر ظلم بھی بڑھ جاتا ہے۔ یعنی تین وعید اس پہ ہے، یعنی ناپ تول میں اگر کوئی کمی کرتا ہے تو ایک تو اللہ تعالیٰ قید سالی میں مبتلا کر دیتا ہے، دوسری مہنگائی بڑھ جاتی ہے، اور تیسری یہ جو عمرہ ہوتے ہیں، جو حکام ہوتے ہیں، اسی وجہ سے وہ ظلم کرنے لگتے ہیں، زیادتی کرنے لگتے ہیں۔ یہ ہمارے انہی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اور آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ قوم شعیب کے اندر شرک کے ساتھ ساتھ، کفر کے ساتھ ساتھ جو برائی عام تھی وہ یہی تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ اور جب شعیب علیہ السلام نے انہیں سمجھایا اور اس برائی سے، اس قبیح جرم سے منع کیا، روکا، تو انہوں نے ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کی بات کو مان لیتے، اللہ پر ایمان لاتے اور اس برائی سے اجتناب اور پرہیز کرتے، بلکہ یہ نہ کر کے انہوں نے خود یہ ان سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ سچے ہیں اور عذاب کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین عذاب بھیج دے گا تو ٹھیک ہے، آپ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس جرم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا نہ گرا دے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہوا یہ کہ ایک ساتھ ایسی قوم پر کفر و شرک کے ساتھ جو اس برائی میں ملوث تھی، اللہ رب العالمین نے بیک وقت 3 عذاب اس پر نازل فرمایا۔ آپ قرآن مجید کا مشاہدہ کریں، سورہ اعراف، سورہ شعراء، سورہ ہود کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ پتہ چل جائے گا کہ اللہ رب العالمین نے 7 دن تک سخت گرمی، سخت دھوپ ان پر مسلط کر دی اور گرمی میں پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے 7 دن کے بعد اللہ تعالی نے بادل کا سایہ بھیجا، بادل کا سایہ بھیجا، سارے لوگ گرمی سے راحت حاصل کرنے کے لیے جب اس سائے کے نیچے جمع ہوتے ہیں تو چونکہ انہوں نے عذاب کا مطالبہ کیا تھا، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی، اللہ رب العالمین نے آسمان سے آگ کے گولے برسانا شروع کیا اور سخت چنگھار ہوئی، یعنی سخت چیخ ہوئی، جس کی وجہ سے ان کے دل پارا پارا ہو گئے، ان کے دل پھٹ گئے، اور پھر زمین کو اللہ رب العالمین نے ہلا دیا، یعنی زلزلہ آ گیا۔ تو آسمان سے آگ کے گولے اللہ رب العالمین نے برسائے اور سخت چیخ آئی، یعنی آواز۔ دیکھیں ضرورت سے زیادہ، آپ کی طاقت سے زیادہ اگر آواز بھی ہو جائے، چاہے مائکی کی آواز ہو جائے تو کان برداشت نہیں کرتا ہے، تو اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے، تو تیز آواز ہوئی جس سے ان کے دل پھٹ گئے اور زلزلہ آ گیا، سب اپنے گھروں میں جا کر کے اور دیبو پڑے رہ گئے۔ تو یہ 3 عذاب جو آیا تھا وہ ایک سبب یہی تھا کہ یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ حاضرین گرامی، یہ 2 چیزیں آپ کے سامنے میں نے ذکر کی، جو اس آیت کے اندر 4 چیزوں کا ذکر ہے، لیکن یہ 2 چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں اور بقیہ چیزیں انشاءاللہ کسی اور موقع پر ذکر کی جائیں گی۔ وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں کاروبار میں جائز طریقے سے